قائد اور امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واہلک عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق کائنات آپ تمام حضرات کا اس مقدس دربار میں آ جانا عبادت میں شمار فرمائے. جتنے بھی افراد اس عشرہ محرم الحرام میں تعاون فرما رہے ہیں، حصہ ڈال رہے ہیں، بستی شہانہ لوگ اور گرد و نواح کے مومنین، مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جتنے مومنین بیمار ہیں مالک ان کو شفائے کلی عطا فرمائے. جتنے مومنین بے اولاد ہیں مالک ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا کہ ہمارے وارث کا جلد ظہور ہو. مالک امام زمانہ علیہ السلام کے انصار میں ہمارا شمار فرمائے. صلوات سارے حضرات مل کے پڑھو. سامعین گرامی، میں نے جناب کے سامنے مشہور زمانہ آیا مبارکہ جسے ہر شیعہ سنی پڑھتا ہے تلاوت کرنے کا سبب، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. چونکہ ہماری یہ مجالس جو عشرہ محرم الحرام کی ہوتی ہیں، اس میں صرف شیعہ حضرات نہیں آتے بلکہ ہمارے اہل سنت بھائی بھی آتے ہیں. اور منبر سے ایسا پیغام جائے، کیونکہ سنی ہمارے بھائی نہیں، سنی ہماری جان ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اور یہ ذکر سید و شہداء کا صرف شیعوں کی ملکیت نہیں، یا صرف شیعوں کا امام حسین علیہ السلام نہیں، بلکہ عالم انسانیت کا امام ہے. ہم اس ذکر کے مالک نہیں، ہم نوکر ہیں اور نوکروں کو اپنی حد میں رہنا چاہیے. یہاں جو بھی آتا ہے وہ سید الشہداء کا مہمان ہوتا ہے، اور کسی مہمان کی دل آزاری کرنا یہ آل محمد کا شیوا نہیں ہے. بات کی سمجھ آ رہی؟ تو منبر سے ایسی گفتگو پہنچنی چاہیے کہ جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. میں نے جناب کے سامنے یہ درود والی سورت جس میں درود کا حکم ملا ہے، اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
یہ واحد عبادت ہے جس میں اللہ بھی شریک ہوتا ہے. باقی جتنی بھی عبادتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے نا قبلہ شریف، جتنی بھی عبادت اس میں اللہ خود شریک نہیں ہے. اللہ نے کہا نماز پڑھو، اللہ خود نماز نہیں پڑھتا، ہمیں حکم دیا ہے. اللہ نے کہا روزے رکھو، خود اللہ روزہ نہیں رکھتا، ہمارے لیے حکم ہے. حج کرو، زکات دو، خمس ادا کرو. یہ جتنی بھی عبادات ہے نا یہ ہمارے لیے حکم ہے، اللہ اس میں شریک نہیں. لیکن یہ واحد عبادت محمد اور آل محمد پہ درود ہے جس میں اللہ ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے. کیا بات علامہ تو بات کی سمجھ آ گئی؟ کو گال پسند نہیں ہے، موضوع کے بتائیے تو قبلہ یہ واحد عبادت ہے. اور ایک دوسری عبادت ہے آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ بڑی دو عظیم عبادتیں ہیں. اب یہ دو عبادتیں سیانی بھی بڑی ہیں، بڑی سیانی. انہیں بتانا نہیں پڑتا کہ جانا کدھر ہے. گھبرا گئے توجہ فرما، یہ بڑی سیانی ہے. اب صلوات کو بتانا نہیں پڑتا کہ جانا کدھر ہے. اگر مدینہ میں کوئی صلوات کے قابل ہے تو وہاں جاتی ہے، اگر نجف میں کوئی صلوات کے قابل ہے وہاں جاتی ہے، سامرا میں صلوات کے قابل ہے وہاں جاتی ہے، مشہد میں صلوات کے قابل ہے وہاں جاتی ہے. یعنی جدھر جدھر صلوات کے کوئی لائق ہوتا ہے یہ وہاں پہ چلی جاتی ہے. اسے رستہ بتانے کچھ ہمارے بھائیوں سے انگلی پکڑ کے بتاتے ہیں کہ فلاں گھر بھی جا. توجہ فرما رہے ہیں، فلاں گھر بھی جا. اور آپ بھی مہربانی فرمایا کریں شیعہ حضرات، آپ صرف اتنا کہہ دیجئے کہ آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت ہے. آپ لعنت کو رستہ نہ بتائیے، وہ بڑی سیانی ہے، اسے پتا ہے اگر کوئی مدینہ میں بھی لعنت کے قابل ہے وہ وہاں چلی جاتی ہے. جہاں جہاں پہ اب صلوات صرف پڑھنے کا حکم ہے نہیں، سلموا تسلیما، صرف پڑھنی نہیں، دل سے تسلیم کرنا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ صرف زبان سے ادا نہیں کرتے بلکہ دل سے تسلیم کرنا ہے کہ محمد اور آل محمد یہ صلوات کے قابل ہے. اللہ درود ان پہ بھیجتا ہے، لعنت ان کے دشمنوں پہ بھیجتا ہے. آپ جب دل سے تسلیم نہیں کریں گے فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ہر عبادت کا تعلق دل سے ہے. نیت کا کیا مطلب ہے؟ خشوع و خضوع کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ دل سے تسلیم کر لیں. اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے تو دل سے، رسالت کو عدل کو تسلیم کرنا ہے تو دل سے، ولایت کو تسلیم کرنا ہے تو دل سے. محمد کو عبداللہ کا بیٹا ابو جہل بھی مانتا تھا. میں لگتا کو نہیں فرما رہا. ابو جہل محمد کو صادق بھی مانتا تھا، امین بھی مانتا
یاد میں درج ہے، جب پیغمبر ان کو لے گئے پہاڑ پہ اور فرمایا کہ تم مجھے کیا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو ابھی تم پہ حملہ کر دے گا تو آپ کیا سمجھیں گے؟ انہوں نے کہا جی آپ سچ فرما رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر آپ جا کے دیکھیں اور لشکر نہ ہو پھر کیا سمجھیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم سمجھیں گے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں۔ تھوڑا جا زبان نو ہلاؤ نا، صرف نہ ہلاؤ، توجہ میں تعلق رہے۔ ہم سمجھیں گے کہ ہماری زبان آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ سچ ہے۔ اب یہ مکہ کے مشرک اور کافر بھی مان رہے ہیں کہ محمد صادق بھی ہے، محمد امین بھی ہے، لیکن محمد کو اللہ کا رسول نہیں مان رہے۔ پیغمبر نے کہا نا قولوا لا الہ الا اللہ، اگر تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو، اتنا صادق مانتے ہو، اتنا صدیق مانتے ہو، تو میں کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہے۔ اب کلمے پہ آپ نے غور نہیں فرمایا، پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے۔ پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے تشریف فرما ہے، غور فرمائے۔ لا کوئی نہیں، نفی ہو گئی۔ الہ کوئی الہ نہیں، الا اللہ مگر اللہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میں ان لوگوں کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں جو کہتے ہیں جی ہم بھی مانتے ہیں، جو ساروں کو مان رہے ہیں، ادھر والوں کو بھی ادھر والوں کو بھی۔ ان کے لیے جملہ ہے کہ پہلے دشمن کی نفی کرنی پڑے گی پھر ماننا پڑے گا۔ جیسے کلمہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ الہ نہیں، اللہ کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ الہ نہیں، الا اللہ۔ یہ 365 فٹ جو خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے، ان کی پیغمبر نے پہلے نفی کی کہ وہ الہ نہیں، الہ ہے اللہ۔ اسی طرح اگر آل محمد کو آپ نے ماننا ہے کہ وہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، تو پھر ماننا پڑے گا جو ان کے مقابلے میں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی نفی کرنی پڑے گی، پھر آل محمد کو ماننا پڑے گا۔ پیغمبر نے کیا کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں، توحید منوائی پیغمبر ہے جو بنیادی چیز ہے۔ ہماری مجلس سے یہ پیغام جانا چاہیے توحید، کہ ہم توحید پرست ہیں، ہم مواحد ہیں، ہم اللہ کو احد مانتے ہیں قرآن کی روح سے۔ قرآن کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد، کہ اللہ احد ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اے توحید تے چپ کر جاندے، توجہ ہے یا اللہ احد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے ہے نہ اس سے کوئی ہے، فلم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی نہیں۔ یہ سورہ توحید، یہی تو پیغمبر نے نجران کے عیسائیوں کے سامنے توحید منوانے کے لیے پڑھی۔ پیغمبر نے جب یہ سورہ پڑھی،
وہ نہ مانے، آیت آ گئی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اللہ نے کہا یہ اگر توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ پیغمبر نے قرآن پڑھا، یہ نہ مانے، اللہ نے کہا اگر یہ قرآن سے نہیں نہ مانتے ان کو لے جا جنہوں نے توحید منوانی ہے۔ آیت آ گئی نا کہ ان کو کہے میں اپنے بیٹے لے کے آتا ہوں، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، میں اپنے نفس لے کے آتا ہوں، تم اپنے نفوس لے کے آؤ، میں اپنی عورتیں لے کے آتا ہوں، تم اپنی عورتیں لے کے آؤ۔ اب مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے میں منت کر رہا ہوں کہ تاریخ اٹھا کے دیکھو، پورے مدینے میں نہ محمد کو کوئی صدیق ملا نہ کوئی صدیقہ ملی۔ تاریخ تو پڑھو نا کہ بلا ہم پہ اعتراض نہ کرو، تاریخ اٹھا کے دیکھو، پیغمبر کو پورے مدینے میں نہ صدیق ملا نہ صدیقہ ملی، اور علی کے گھر سے یہ سارے مل گئے ایک گھر پہ، ایک گھر سے سارے مل گئے۔ اب یہ گئے ہیں نجران کے عیسائیوں کے مقابلہ میں، کیا کرنے کے؟ توحید منوانے کے لیے۔ کیا کہ بلا؟ توحید منوانے کے لیے۔ اب انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، ان کی عظمت اور شان دیکھ کے، ان کی کرامت دیکھ کے عیسائی مان گئے جو پیغمبر کہتا ہے وہ سچ ہے، جو پیغمبر کہہ رہا ہے وہ ہی اٹل ہے، جو محمد کہہ رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ تو قبلہ انہوں نے توحید منوائی۔ میں نے اکثر یہ جملے منبر سے ادا کیے ہیں جمعہ کے خطبات میں کہ امیر المومنین نے 19 رمضان کو بوقت شہادت ایک جملہ کہا تھا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو۔ علی پہلے کامیاب نہیں تھے، یا آخری وقت مصلی پہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ توجہ فرمایا، علی علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ کے توحید بچائی ہے۔ لوگ علی کو پتہ نہیں کیا کیا مان رہے تھے، کیا کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ علی نے بہت سارے غزوات کیے، جنگیں کی ہیں، تبلیغ کی ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا کہ میں علی کامیاب ہو گیا۔ 19 رمضان کی صبح کو مصلی پہ علی کہہ رہے ہیں فزتو برب الکعبہ، کہ آج دنیا دیکھ لے کہ توحید وہ ہے جسے علی سجدہ کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سامنے علی جیسا امام، علی جیسا امیر المومنین سرنگوں ہوتا ہے، سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بات بھول تو نہیں کی، بات توحید پہ شروع ہوئی۔ پیغمبر نے کہا کہ مانو اللہ ایک ہے، جب آپ دل سے تسلیم نہیں نہ کریں گے نہ توحید کا فائدہ نہ عدل کا فائدہ، یہ ہمارے اصول دین ہیں، بچوں کو یاد ہو، نہ رسالت کا فائدہ نہ امامت کا فائدہ نہ قیامت میں یقین رکھنا۔ جب آپ دل سے تسلیم لیں، بابا نور شاہ کا دربار ہے آپ کے نزدیک، اسے ولی سارے مانتے ہیں، سارے دودھ لے کے جانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟
ولی مانتے ہیں، شاہ شمس کو بھی مانتے ہیں، سارے میرے بھائی جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اعتراض ہم پہ ہوتا ہے یہ علی کو ولی مانتے ہیں، فرق اتنا ہے تم پنجابی میں مانتے ہو ہم عربی میں مانتے ہیں۔ جب آپ ولایت کو بھی دل سے تسلیم نہیں کریں گے، توجہ ہے یا نہیں؟ مجھے ایک جملہ یاد آتا بابا فرید کا، اگر آپ لطف لے تو میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بندے نے ان سے پوچھا جی آپ ولی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ انہوں نے کہا تو علی؟ انہوں نے کہا جی وہ بھی ولی ہے۔ اس نے کہا آپ بھی ولی ہیں، علی بھی ولی ہے، فرق کیا ہے؟ توجہ نہیں فرمایا، فرق کیا ہے؟ بابا فرید نے کہا کہ تم کیا کھاتے ہو؟ اس نے کہا جی گندم۔ انہوں نے کہا پیٹ کا چودھری کیا کھاتا ہے؟ اس نے کہا جی گندم۔ بابا جی نے کہا اس میں اور تجھ میں پھر فرق کیا ہے؟ کھاتا وہ بھی گندم ہے، کھاتے تم بھی گندم ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی ملکیت ہے، ہم مانگ کے لیتے ہیں۔ بابا جی نے کہا فیصلہ ہو گیا، ولایت علی کی ملکیت ہے، ہم مانگ کے لیتے ہیں۔ حیدری دل سے تسلیم کرنا ہے، ولایت کو بھی قیامت کو بھی۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ بلا بڑے بڑے اس میں بہ گئے تھے، بڑے بڑے پٹڑی سے اتر گئے، اللہ تک پہنچنے کا قرآن مجید میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو۔ اب وسیلہ ہے یہ، اور ہمارا یہ ایمان ہے الحمدللہ اہل تشیع کا کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ یہ 14 ہے۔ اللہ تک ان کے بغیر بندہ پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ توحید منوائی انہوں نے، توحید تک لوگوں کو پہنچایا انہوں نے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا آسان کام نہیں۔ اگر اتنا آسان ہوتا یہ تبلیغ، اور میرے واجب الاحترام سادات و مومنین تشریف فرمائے، میں تو اتنا سا طالب علم ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں کہ پورے قرآن میں لفظ تبلیغ ایک مرتبہ آیا ہے، پورے قرآن میں لفظ تبلیغ صرف ایک مرتبہ آیا ہے، اور وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ، میرا رسول تبلیغ کر۔ آپ نے لطف نہیں کیا، میرا رسول تبلیغ کر، ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ قبلہ یہ بات اسے کہہ جاتی ہے جو پہلے کام نہ کرتا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ، میں مثال دیتا ہوں، آپ ایک بندے سے کہتے ہیں جا پانی لے کے آ کر نہ لایا تو تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے بتا رہے ہیں کہ پانی آپ کے لیے اہم ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب اس آیا میں اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ فَمَا بَلَّغْتَ
تبلیغ نہ کی، جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ تبلیغ نازل ہوئی ہے نا، اگر یہ تبلیغ نہ کی تو معلوم ہوا یہ تبلیغ بڑی عین تھی جسے اللہ کہہ رہا ہے اگر نہ کیا تو کوئی کام نہیں کیا۔ کیا بات، بسم اللہ، بڑا اہم کام ہے، یعنی اللہ اس تبلیغ کی اہمیت بیان کرنا چاہتا ہے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے دشمنوں کے شر سے بچائے گا۔ معلوم ہوا یہ تبلیغ جو ہے نا اس میں لوگ شرارتیں بھی کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، واللہ یعصمک، لوگوں کے شر سے اللہ بچائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ پالنے والے آئے تو لیٹ نہیں ہوتے، اسے تو اس وقت آنا چاہیے تھا جب تم نے کہا کہ اپنے قریبیوں کو دعوت دے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے دشمنوں کے شر سے بچائے، چونکہ سارے مشرک ہیں، کافر ہیں۔ اس وقت نہیں کہا، غزوہ بدر میں کہہ دیتا، مسلمان تھوڑے ہیں کافر زیادہ ہے، کہتا میرا حبیب جنگ کر، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے دشمنوں کے شر سے بچائے۔ چلو اس وقت نہیں کہا، عود میں کہہ دیتا، خندق میں کہہ دیتا، فتح مکہ کے وقت کہہ دیتا، یہ اس وقت کہہ رہا ہے جب پیغمبر کے ساتھ پاک و پاکیزہ شاہی لشکر ہے جس میں ہر ایک کو 3 ستارے لگے ہوئے ہیں، 3 سٹار ہے، صحابی بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ 3 سٹار والا انچارج ہوتا ہے اپنے علاقے کا، توجہ فرما۔ پالنے والے اس آیت کو پہلے آنا چاہیے تھا، یہ اس وقت کیوں بھیج رہا ہے؟ اعلان ولایت کروانے کے وقت کہہ رہے واللہ یعصمک من الناس، آواز توحید زبان بند کر، تو نہیں جانتا اعلان ہے ولایت علی کا۔ ولایت علی کو جب بھی خطرہ ہوتا ہے یا حاجی سے ہوتا ہے یا منافق سے ہوتا ہے، اللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے دشمنوں کے شر سے بچائے۔ اب قبلہ جب پیغمبر نے یہ کہا من کنت مولا ہو، جو تبلیغ اللہ کی طرف سے نازل ہونی تھی، مولا کا ترجمہ ہمارے بھائیوں نے دوست کیا، توجہ ہے یا نہیں؟ اور ہمارے علماء نے مولا کا ترجمہ یہ کیا کہ جو تمہارے نفوس کا تم سے زیادہ مالک ہو، توجہ ہے میرا، جو تمہارے نفوس کا تم سے زیادہ مالک ہو۔ میں آیت پڑھنے لگا ہوں سورہ عذاب کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمہارا مولا ہے، یعنی تمہارے نفسوں کا تم سے زیادہ مالک ہے۔ نبی تمہارا مولا ہے، تمہارے نفسوں کا زیادہ تم سے تصرف، یعنی جس کا تم سے زیادہ تمہارے اوپر تصرف ہے وہ مولا ہے۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ نہیں کہا کہ میں جس کا دوست ہوں، بلکہ فرمایا کہ جتنا میرا حق ہے تمہارے نفوس پر، اتنا ہی میرے بھائی علی کا حق ہے۔ سبحان اللہ، توجہ فرما رہے ہیں، یعنی جتنا میں مالک ہوں،
جتنا میرا حق ہے اتنا ہی علی کا حق ہے. قبلہ یہ جرنیلوں کو معزول کرنا آسان بات نہیں. وہ 3 سٹار ایک سامنے آ گیا. ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن جو ان کا دشمن ہے ہم اسے صحابی نہیں مانتے. نعمان فارغ آگے کہنے لگا اپنی مرضی سے بنایا ہے یا اللہ کی مرضی؟ توجہ فرما لیں، اپنی مرضی سے بنایا ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ فرمایا میں نے اللہ کی مرضی سے بنایا ہے. کہا اگر اللہ کی مرضی سے بنایا ہے تو اللہ سے کہ مجھ پہ عذاب کر. قرآن کی آیت ہے سائل بعذاب واقع. ادھر سائل نے عذاب مانگا، ادھر عذاب نازل ہو گیا. سائل نے عذاب مانگا، ادھر عذاب نازل ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ یہ اتنا اہم کام ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے بھی شرارت تھی. شیطان کس پہ گئی تھی؟ شیطان بھی اپنے ماننے والوں کو کچھ نہ کچھ ارسال کرتا رہتا ہے. اس کے ماننے والے اس کے بھی تو دوست ہے نا. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ. یہ اپنے ماننے والوں کو کچھ نہ کچھ ارسال. یہ حارث بن نعمان فاری کو بھی اس نے ارسال کیا کہ قرآن کی آیت ہے کیف نعذبہم وانت فیہم، کہ میرا رسول ان کو عذاب کیسے دوں جب تک تو ان میں موجود ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. پیغمبر نے جب کہا قریبیوں کو دعوت دی جائے، اب قریبی آ گئے دعوت پہ، کھانا کھایا، پیغمبر تقریر کے لیے اٹھے، لوٹ کے چلے گئے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. اب کہے گا مولوی سمجھ کے کچھ. بسم اللہ بسم اللہ. یہ چلے گئے. یہ پیغمبر نے پہلے بتایا تھا میں کیا کہنے والا ہوں. ہرگز نہیں. بڑا خفیہ پیغام تھا کہ بڑا سیکرٹ میسج تھا جو پیغمبر ان تک پہنچانے والے تھے. یہ نے کس نے بتا دیا کہ پیغمبر کیا کرنے والے ہیں. یہ جس کے ماننے والے تھے اس نے بتا دیا کہ پیغمبر کیا کرنے والے ہیں. پیغمبر کیا کہنے والے ہیں. یہ دوسرے دن پھر آئے، کھانا کھایا، پیغمبر تقریر کے لیے اٹھے، یہ پھر اٹھ کے چلے گئے اور جب اپنی کام جب لے کر چلا کرے. پیغمبر تقریر کے لیے اٹھے. توجہ میری جانب جو ہے گرمی بڑی ہے لیکن آپ کو دلائے علی کی ٹھنڈک محسوس ہوگی. دوسرے دن پیغمبر پھر تقریر کے لیے اٹھے، یہ پھر اٹھ کے چلے گئے. وہ تو بھلا ہو تیسرے دن حضرت عمران کا اگر وہاں پہ نہ ہوتے اسلام وہیں پہ ختم ہو جاتا. انہوں نے اٹھے، ایک ہاتھ ابو لہب کے کندھے پہ رکھا، اسے بٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا تم یا سیدی مولانا بلغ ما انزل. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. ابو طالب کہہ رہے بلغ ما انزل الیک من ربک. اٹھ اٹھ میرے سردار، اٹھ اٹھ میرے مولا
पसंद आई। अल्लाह ने कहा मेरा अबू तालिब आज तूने 40 काफिरों में मेरे अली को, मेरे मुस्तफा को मौला कहा है। मैं इसी मुस्तफा से 1.25 लाख हाजियों में तेरे बेटे अली को मौला न बनवाऊं। मेरा नाम क्या बात तवज्जो फरमा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह इसी नबी से अल्लाह ने मौला को नवारा। तवज्जो है नहीं? मैं और निकाल देता हूँ। पैगंबर ने आखिरी वक्त जब कहा कि कागज कलम दे, ये नहीं कहा कि मैं क्या लिखने वाला हूँ, सिर्फ मांगा है। यही नहीं किसने बता दिया कि पैगंबर क्या कहने वाली है। याद ये जिसके मानने वाले थे पोस्ताद उसने बता दिया। और तब मेरे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते मूसापुर के बाजार में आए हैं ना, मदीना से चल के कितना एक जुमला आ गया, मैं आपकी समातों की नजर कर तो 24,000 कलमदान कलमे हाथ में थामे निशापुर के बाजार में खड़े हैं। इधर इमाम तशरीफ लाए, इन्होंने कहा मौला नकाब हटाइए। ये मौला महमल पे सवार थे और महमल का होता है पर्दा। इधर महमल का पर्दा उठा, बेसाख्ता हर जुबान से ये जुमला जारी हो गया कि आज पैगंबर की जियारत हो गई, आज मुस्तफा की जियारत हो गई। जैसा कि अमीर मोमिनीन ने 35 साल बाद जब नमाज पढ़ाई ना, तो हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि आज रसूल की नमाज याद आ गई। आज रसूल अल्लाह की नमाज याद आ गई। इसी तरह निशापुर के बाजार में लोग कह रहे कि मौला अपने नाना की कोई हदीस सुनाइए। तो मेरे इमाम ने क्या फरमाया? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाया कि मैंने अपने बाबा हजरत इमाम मूसा काज़िम से सुना है, उन्होंने अपने बाबा इमाम जाफर सादिक से सुना है, उन्होंने अपने बाबा हजरत इमाम मोहम्मद बाकर से सुना है, उन्होंने अपने बाबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुना है, उन्होंने अपने बाबा हजरत इमाम हुसैन से सुना है, उन्होंने अपने भाई हसन से सुना है। हसन ने अपने बाबा अली से सुना है, अली ने अपने बरादर रसूल अल्लाह से सुना है। रसूल अल्लाह के पास अल्लाह की तरफ से जिब्रील भेजने के आया। कौन सी? कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, जो इसमें दाखिल हो गया। थोड़ी सी तवज्जो फरमाए, जुमला मैं आपकी ध्वनि के तक पहुंचाना चाहता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो निजात पा गया, जो दाखिल हो गया। अब इन्होंने कलम उठाए, ये हदीस लिखनी शुरू की। यकीनन मेरा ईमान है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने मदीना की तरफ मुंह दिया होगा और कहा होगा नाना जिन्होंने कागज कलम तुझे नहीं न दिया, औलाद तेरे बेटे के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है। तवज्जो है ना? किबला इन्होंने हदीस लिखी, मेरे मौला का मामल चला, तो जब 3-4 कदम चला मामल फिर रुका, फिर पर्दा उठा। इमाम ने फरमाया वलाकिन शर्त
فاتحہ بشروطہا، ان کی کچھ شرائط بھی ہے. انہوں نے کہا مولا شرائط کون سی ہے؟ مولا نے کہا اس شرائط میں سے ایک میں 8واں رضا ہوں. جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوتی توحید تک بندہ پہنچ نہیں سکتا. توحید تک پہنچنے کے لیے قبلہ ان کا ہونا ضروری ہے. توحید کو بچایا علی کی بیٹی نے، رسالت کو بچایا علی کی بیٹی نے، امامت کو بچایا علی کی بیٹی نے. میرے بعد کوئی قدر آ گئے 2 یا 3 منٹ. 28 رجب کو جب یہ قافلہ چلنے لگا ہے مدینہ سے، میرے بھائی پڑھ رہے تھے مجھ سے پہلے، قبلہ ہر بیٹی پریشان تھی کہ اللہ تعالی حسین مجھے ساتھ لے جائے یا نہ لے جائے. موت نہیں تھی تو اکبر کے حصے کی بہن موت نہیں تھی کہ میں ضرور ساتھ جاؤں گی. سامان تیار کیا ہوا تھا. کسی بی بی نے پوچھا کہ آپ ساتھ جائیں گی؟ فرمایا ضرور جاؤں گی. تمہیں کیسے یقین ہے کہ تو ساتھ جائے گی؟ روزنہ حسین کی بیمار بیٹی کہتی ہے کہ اکبر کے بغیر بابا کا گزارا نہیں ہوتا. یا رونے کی جاتی ہے. بابا کا اکبر بغیر گزارا نہیں ہوتا، اکبر کا میرے بغیر گزارا نہیں ہوتا. بابا مجھے ضرور ساتھ لے جائیں گے. قبلہ جب محمد تیار ہوئے ہیں بالکل مختصر پڑھنے لگا. محمد تیار علامہ علی نقی نقل صاحب نے لکھا ہے جنازت کو کرا چکا ہے. کسی بندے کو حوالہ چاہیے میں دینے کے لیے دیتا. میں نے خود کتاب میں پڑھا. نقل صاحب کہتے ہیں کہ قافلہ تیار ہے. شبیر فرماتے ہیں عباس قافلے کی روانگی کرو. عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتا ہے مولا جس نے نہیں جانا نہ وہ پہلے معامل پہ بیٹھی ہے. جو رونے کی نیت سے آیا ہے، محرم کے دن ہے، محرم کی راتیں ہیں. جس نے نہیں جانا نہ وہ پہلے محمل پہ بیٹھی ہے. شبیر فرماتے جا کے اتار میری بیٹی کو. عباس کہتے ہیں میری جرت نہیں کہ میں آقا زادی کو کہوں محمل سے اتر آ. اس کے حصے کے بھائی کو بھیج. اکبر کو حکم ہوا کہ بلا اکبر محمل کے پاس آیا. محمل کے پاس آ کے نا اکبر منہ سے نہیں بولنا، رونا شروع کیا. ادھر اکبر کی آنکھوں سے آنسو آئے. محمل سے اتری حسین کی بیٹی، کہتی ہے تو نہ رو میں ساتھ نہیں جاتا. العظمت للہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو. تو نہ رو میں ساتھ نہیں جاتی. اکبر میری ایک منت ہے، جب تو جائے نا کربلا میں نے سنا ہے بابا کرے گا تیری شادی. اکبر جب تیرے سر پہ سیرا سجے نا اس وقت غریب بہن کو یاد ضرور کرنا. اکبر تجھے پہلے پلو پا دے، اکبر میں تجھے